اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو 15 محرم جمعہ کو یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، 100 سال کی قضا نماز معاف ہوگی اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، 15 محرم یہ وہ دن ہے جو نہ صرف تقویم کی ابتدا کا پیغام ہے بلکہ روحانی ترقی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے سنہری موقع کا دروازہ بھی ہے۔ محرم الحرام کے دن بہت ہی حرمت والے دن ہیں کہ جس میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں خاص عبادات، تسبیحات، دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا بے مثال اجر مقرر کیا گیا ہے۔ محرم کی یہ تاریخ اپنے اندر خاص روحانی پیغام اور فضیلت لیے ہوئے ہے، لیکن جب محرم کی 15 تاریخ جمعہ کے دن آ جائے تو یہ دن اللہ کی خاص عنایت، برکت اور بخشش کا عظیم دروازہ بن جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو بندہ 15 محرم الحرام کے دن، جب کہ وہ دن جمعہ بھی ہو، دل سے اخلاص کے ساتھ ایک مخصوص سورت تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 4 عظیم انعامات فرمائے گا۔ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کے 100 سال کی قضا نمازیں معاف کر دی جائیں گی، اور وہ بندہ 100 سال تک کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ سوچئے، صرف ایک دن، ایک سورت اور تھوڑا سا اخلاص و یقین اور بندہ اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا حقدار بن جائے۔ یہ اللہ کے فضل کی انتہا ہے۔ یہ دن نہ صرف توبہ و استغفار کا دن ہے بلکہ روح کی صفائی، گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کے آغاز کا موقع بھی ہے۔ 15 محرم کو جمعہ کے دن جو نورانی لمحے نصیب ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں کبھی حاصل نہیں ہوتے۔ ناظرین، 15 محرم الحرام کا تعلق اسلامی تاریخ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اہل بیت کے غم کے بعد اہل اسلام کا دھیان صبر، قربانی اور استقامت کی طرف مبذول ہوتا ہے۔ کربلا کا عظیم سانحہ 10 محرم کو ہوا۔ عاشوراء کے روز 10 محرم امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ 11 محرم کی صبح یزیدی فوج نے شہداء کے جسموں کو بے گور و کفن چھوڑ کر لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، خواتین اور بچوں کو بے پردہ کر کے قیدی بنا لیا گیا۔ اہل حرم کو رسیوں سے باندھ کر سروں پر نیزے رکھ دیے گئے۔ امام زین العابدین بیمار تھے مگر پھر بھی انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا۔ یزید کے حکم پر قافلہ اسیران کربلا کو کوفہ کی جانب لے کر روانہ کیا گیا۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک سب سے آگے تھا اور ان کے لب مبارک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جسے بہت سے لوگوں نے سنا۔ قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں کی کثیر تعداد تماشا دیکھنے آئی، لیکن جب لوگوں نے اہل بیت کی حالت دیکھی تو بہت سے لوگ رو پڑے۔ کچھ کوفہ کے لوگوں نے توبہ کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب بی بی زینب کو کوفہ کے دربار میں لایا گیا تو وہاں موجود ہزاروں افراد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے فریب و مکاری سے لبریز لوگو، کیا تم رو رہے ہو؟ ہاں رو، کیونکہ تمہارے آنسو تمہارے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ تم نے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو قید کر لیا، ان کے خیمے جلا دیے، تمہارے لیے تباہی ہو، تم پر افسوس کہ تم نے کیسا جرم کیا۔ نہ تمہارے ہاتھ پاک ہیں نہ تمہارے دل، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تم قیامت کے دن جواب دہ ہوگے۔ بی بی زینب کا انداز خطابت، ان کی جرأت اور حق گوئی سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اہل کوفہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ اگلے روز ابن زیاد کے حکم پر قافلہ اہل حرم کو شام دمشق کی جانب روانہ کیا گیا۔ راستے میں کئی مقامات پر لوگ یہ سمجھے کہ یہ قیدی خارجی نعوذ باللہ ہیں، مگر بی بی زینب اور امام زین العابدین نے ہر جگہ حقیقت بیان کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ 15 محرم الحرام، دمشق روانگی اور بی بی زینب کا حوصلہ۔ 15 محرم کو یہ قافلہ کوفہ سے دمشق روانہ ہوا۔ راستہ سخت اور طویل تھا۔ عورتیں، بچے اور بیمار قیدی
رسیوں میں جکڑے ہوئے خاک آلود بھوکے پیاسے تھے، مگر بی بی زینب کی قیادت اور حوصلہ اس قدر بلند تھا کہ وہ نہ صرف سب کو سنبھال رہی تھیں بلکہ یزیدی فوج کو بار بار للکارتی رہیں۔ جب قافلہ شام پہنچا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بی بی زینب نے دوبارہ ایسا ولولہ انگیز اور بے مثال خطبہ دیا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خطبہ کا خلاصہ کچھ یوں تھا: اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم کہتی ہیں اور تو غالب ہے؟ خدا کی قسم، تو نے صرف اپنے نفس کو تباہ کیا ہے۔ تو نے وہ جرم کیا ہے جس کی سزا تجھے جہنم میں ملے گی۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر کے کون سا شرف حاصل کیا؟ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے، تجھے حکومت چند دن کی ملی ہے اور انجام جہنم ہے۔ اس کے بعد کے دنوں میں امام زین العابدین کی قیادت میں اہل بیت کے قافلے نے صبر و دعا، شکر و استغفار اور قرب الہی کا جو سفر طے کیا، وہ محرم کے ہر دن کو روحانی معنویت بخشتا ہے۔ کچھ اہل معرفت کا کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ اس دن قرآن پاک میں سے ایک سورت پڑھے، اللہ اس کے صدقے پوری نسل پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، جمعہ کا دن خود ایک سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے رب اسے رد نہیں فرماتا۔ اور جب یہی دن محرم کے مقدس مہینے میں اور وہ بھی 15 تاریخ کو آ جائے تو یہ دن اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ 15 محرم کا جمعہ کا وہ دن ہے جب مومن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک سورت کی تلاوت کرے تو رب کریم اسے 100 سالہ زندگی کی عبادات، نمازیں اور عبادتوں کا اجر فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نیکی کی وہ نعمت ہے جسے انسان ساری عمر کما ہی نہیں سکتا، مگر ایک دن کی اخلاص بھری تلاوت اسے وہ سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ اس دن کو صبر، استقامت اور حق کی جدوجہد کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن توبہ، استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اہل بیت پر درود بھیجنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، غلط عقائد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ محرم کو خصوصی عزاداری یا ماتم کے طور پر مناتے ہیں، لیکن اسلام میں ماتم، سینہ کوبی اور خود کو زخمی کرنا جیسے اعمال ناجائز ہیں۔ صبر اور دعا کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتایا ہے۔ انہی افضل و محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن جمعہ کا بھی ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینہ سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان میں واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر دیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو کبھی قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینہ میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے،
اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن نسائی الکبریہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینہ میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ کام یہ ہے۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا اور انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعت سے عاجز نہ رہ، جس کی وجہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں، اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک مہینہ کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے، اور گناہ کے کاموں سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 100 سال کے گناہ معاف ہوں، اور 100 سال کی قضا نماز معاف ہو، اور 100 سال تک بیماری نہ ہو، تو آپ نے 15 محرم جمعہ کے دن یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو 15 محرم جمعہ کے دن یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی قضا نماز معاف ہوگی، اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ تو آپ نے 15 محرم جمعہ کے دن میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت عذاب قبر سے بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اس پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کو غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے،
جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، رزق بند ہو چکا ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں اس کی نیت کر کے دیکھیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو 15 محرم جمعہ کے دن کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا پورا عمل بتائیں گے، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ خود نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیریں لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ میں حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی ضروریات کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے۔ رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اسے کافی ہے۔ محرم کی 15 تاریخ کو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حیات کو پورا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس سورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ سورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کرواتی ہے۔ تو یہ سورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں، اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس سورت کے پڑھنے سے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی، اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔